سوچا کہ میں جا کر چراغ روشن کر دوں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے منع فرمایا. مہمان نے کہا کہ حضور میں امیر المومنین میں جا کر خادم کو جگہ دیتا ہوں، پر منع فرمایا. فرمایا کہ وہ ابھی کچی نیند ابھی ابھی سویا ہے، دن بھر کام کیا ہے، اس نے ابھی ابھی سویا ہے، کچی نیند ہے، اس کو تکلیف ہوگی. اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز اٹھے، چراغ روشن کیا، امیر المومنین ہے، چراغ روشن کیا، واپس آئے. مہمان نے کہا تھا کہ حضور آپ نے چراغ روشن کیا، آپ تو امیر المومنین ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا تھا جو گیا تھا وہ بھی عمر تھا، جس نے چراغ کو روشن کیا وہ بھی عمر تھا، جو واپس آیا وہ بھی عمر ہے نا. امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، مہمان کو چراغ نہیں روشن کرنے دے رہے ہیں. آپ تو یہاں سے مہمان کو جانے بھی نہیں دیتے ہیں، خود اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہاں ہے نا. تو ابھی جتنے باقی ہیں یہ کب جائیں گے؟ اب تو نہیں جائیں گے. بہرحال ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے حضور کی بات کی جائے اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کی جائے. ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور ہمارے تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. اور کسی شاعر نے کہا ہے خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے. خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے. اور آج 13 رجب کی بھی شروعات ہو گئی ہے نا. 13 رجب بھی لگ گئی تو کسی شاعر نے کہا ہے سوالی جس در کا ہر ولی ہے، سوالی جس در کا ہر ولی ہے وہ علی ہے، ہاں وہ علی ہے، ہاں وہ علی ہے. آج تین موضوع ہیں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ مدرسے کی بچوں کی دستار بندی بھی ہے، حضرت چاند شاہ رحمہ کا عرس بھی ہے، اور آج مولائے کائنات مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت ہے نا. تین موضوع. بہرحال میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی جس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے کہ اے ایمان والوں نیک عمل کرو. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، بس ہم نے جانا کہ صرف نماز نیک عمل ہے. بے شک نماز نیک عمل ہے. ہم نے روزہ رکھا تو ہم نے سوچا کہ بس یہی نیک عمل ہے. حج کیا، زکوٰۃ ادا کی، بے شک یہ نیک عمل ہیں، یہ تو فرض ہیں، ہم کو کرنا ہی کرنا ہے نا. لیکن جانتے ہو ہم اس محفل پاک میں حاضر آئے، ہم نے سمجھا کہ اس محفل پاک میں ہم آئے بس یہی نیک عمل ہے. لیکن جانتے ہو اسی محفل پاک کے برعکس اگر کہیں ڈھول تاشے کی محفل ہو رہی تھی وہاں جانے سے اپنے آپ کو روک لیا، یہ بھی نیک عمل. گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی نیک عمل. نیک عمل تو نیک عمل ہے ہی، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی نیک عمل ہے نا. گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی نیک عمل ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص قاضی تھا، بنی اسرائیل کا ایک قاضی تھا. وہ قاضی حج سفر کے لیے جانے لگتا ہے. وہ قاضی اپنے چھوٹے بھائی کو اپنا قائم مقام قاضی بنا کے جاتا ہے. جب وہ قاضی
حج سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے تو اس کا چھوٹا بھائی جو قائم مقام قاضی ہوتا ہے اس کی نظر اپنے بڑے بھائی کی بیوی پہ پڑتی ہے، اپنے بڑے بھائی کی بیوی کے حسن جمال کو دیکھتا ہے، اس سے اپنی نفسیاتی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اے میرے دیور اللہ سے ڈر، اے میرے دیور اللہ سے ڈر۔ وہ اپنی نفسیاتی خواہش کو ظاہر کرتا ہے، اپنی طاقت کو اپنی بھابھی کے اوپر دکھاتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اے وقت کے قاضی تو کچھ بھی کر لے میں گناہ کے قریب نہ جاؤں گی۔ اسی درمیان شیطان آ جاتا ہے، شیطان کہتا ہے وقت کے قاضی سے کہ تو تو وقت کا قاضی ہے، تو تو وقت کا قاضی ہے، تو اس سے کہے کہ اگر اس نے تیری بات کو نہیں مانا تو تو اس کو رجم کر دے، اس کو سنسار کر دے، اس کو سزا دے۔ وقت کا قاضی کہتا ہے کہ اے میری بھائی کی زوجہ اگر تو نے میری نفسیاتی خواہش کو نہیں پورا کیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ وہ عورت، وہ نیک پارسا عورت کہتی ہے کہ اے وقت کے قاضی تو جو چاہے کر لے میں گناہ کے قریب نہ جاؤں گی۔ بہرحال وقت کا قاضی اسے سنسار کر دیتا ہے۔ دو لوگ جھوٹی اس کے خلاف جھوٹی گواہی پیش کرتے ہیں، لوگ اس کو سنسار کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ اسی راستے سے ایک ساربان گزرتا ہے، ساربان عورت کے کرہانے کی آواز سنتا ہے، ساربان عورت کے قریب جاتا ہے، دیکھتا ہے لہو لہان ایک عورت پڑی ہوئی ہے، ساربان اسے اٹھا کے اپنے گھر لے کر جاتا ہے، ساربان اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، کچھ ہی مدت کے درمیان میں اس کے زخم بھرنے لگتے ہیں، لیکن اسی مدت میں ساربان اس نیک پارسا خاتون سے الفت کر بیٹھتا ہے، محبت کر بیٹھتا ہے۔ ساربان کے خاندان کا ایک نوجوان ساربان کے گھر پہ آتا ہے، ساربان کے گھر پہ وہ نوجوان آتا ہے، اس کی نظر اس حسین و جمیل عورت پہ پڑتی ہے، اس عورت سے الفت کر بیٹھتا ہے، محبت کر بیٹھتا ہے۔ ایک روز وہ نوجوان اپنی نفسیاتی خواہش اس عورت کے سامنے ظاہر کرتا ہے، وہ عورت ایک جواب دیتی ہے کہ اے نوجوان اللہ سے ڈر، اے نوجوان اللہ سے ڈر۔ وہ نوجوان ناراض ہو جاتا ہے، گھر جاتا ہے، رات کو پھر آتا ہے، اپنی یقین میں ایک قتل کرتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، ساربان کی بیوی شور مچاتی ہے، ساربان کی بیوی اس مدت میں سمجھ چکی ہوتی ہے، بیوی ہے سمجھ چکی ہوتی ہے کہ میرا شوہر اس عورت کی الفت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ساربان کی بیوی اس نیک پارسا خاتون پہ اس قتل کا الزام لگاتی ہے، ساربان جان لیتا ہے، وہ ساربان اس نیک پارسا خاتون کو قریب بلاتا ہے، بلانے کے بعد اسے چند اشرفیاں دیتا ہے، اشرفیاں دے کر کہتا ہے اے نیک پارسا خاتون تو یہاں سے چلی جا۔ وہ نیک پارسا خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے، جب چلنے لگتی ہے راستے میں ایک آبادی سے گزرتی ہے، ایک جگہ ایک آبادی میں بھیڑ لگی ہوتی ہے، بھیڑ کے قریب جاتی ہے، معلوم کرتی ہے ماجرا کیا ہے، معلوم پڑتا ہے ایک نوجوان کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، ایک نوجوان کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ معلوم کرتی ہے کس بنا پہ اس کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، کس بنا پہ اس کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نبی اعلی لے لیتے ہیں، نوجوان کو رہا کر دیا جاتا ہے، نوجوان کو آزادی دے دی جاتی ہے۔ نوجوان عورت کے قریب آتا ہے، عورت سے کہتا ہے اے نیک پارسا خاتون تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے، مجھے اپنا خادم بنا لے، مجھے اپنے ہمراہ لے لے۔ وہ نیک پارسا خاتون اس نوجوان کو اپنے ہمراہ لیتی ہے، چلنا شروع کرتی ہے، چلتے چلتے یہ دونوں سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں۔ سمندر کے کنارے پہ جب وہ نوجوان وہ عورت پہنچتی ہے تو شیطان نوجوان کو بہکاتا ہے، اب وہ نوجوان عورت کے سامنے اپنی نفسیاتی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ جب نفسیاتی خواہش کو ظاہر کرتا ہے وہ نیک پارسا خاتون اس نوجوان سے کہتی ہے اے نوجوان اللہ سے ڈر، اے نوجوان اللہ سے ڈر۔ وہ نوجوان ناراض ہو جاتا ہے، اسی درمیان سمندر کے ساحل پر ایک جہاز آ کے رکتا ہے، جہاز کا مالک اترتا ہے، وہ نوجوان جہاز کا مالک کے قریب جاتا ہے، جہاز کے مالک سے کہتا ہے اے جہاز کے مالک میرے پاس ایک حسین و جمیل باندی ہے، میرے پاس ایک حسین و جمیل کنیز ہے، میرے پاس ایک حسین و جمیل لونڈی ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں تو کیا اس کو خریدے گا؟ جہاز کا مالک کہتا ہے مجھے اسے دکھاؤ۔ جہاز کا مالک اس پارسا خاتون کے طرف دیکھتا ہے، اس کے حسن پہ
فریفتہ ہو جاتا ہے، 300 اشرفیوں میں اس کو خرید لیتا ہے۔ اب جہاز کا مالک نیک خاتون کے پاس آتا ہے، نیک خاتون کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے۔ وہ نیک پارسا خاتون چلا چلا کے کہتی ہے کہ اے جہاز کے مالک، میں لونڈی نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، میں کنیز نہیں ہوں، میں باندی نہیں ہوں، میں حرہ ہوں۔ وہ ایک نہ سنتا ہے، جہاز میں لے کے جاتا ہے، جہاز چلنا شروع کرتا ہے۔ اب وہ جہاز کے مالک کی نیت خراب ہوتی ہے، وہ اب اس حسین و جمیل نیک پارسا خاتون کی عصمت دری کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی عزت پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ عورت سے اپنی نفسیاتی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ نیک پارسا خاتون اس جہاز کے مالک سے کہتی ہے، اے جہاز کے مالک، اللہ سے ڈر، جہاز کے مالک اللہ سے ڈر۔ وہ ناراض ہو جاتا ہے، دست دراز کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اسی درمیان قدرت کا کرشمہ، اسی درمیان سمندر میں طوفان آتا ہے۔ طوفان میں کشتی غرق ہو جاتی ہے، کشتی ڈوب جاتی ہے، جہاز ڈوب جاتا ہے۔ کسی طرح یہ عورت سمندر کے ساحل پہ بے ہوشی کی حالت میں پہنچتی ہے۔ جب ہوش آتا ہے، چلنا شروع کرتی ہے، ایک بستی میں پہنچتی ہے۔ معلوم پڑتا ہے اس آبادی کا، اس بستی کا بادشاہ بڑا انصاف پسند ہے، بڑا عادل ہے، بڑا رحم دل ہے۔ اس بادشاہ کے دربار میں جاتی ہے، بادشاہ کو آپ بیتی سناتی ہے۔ بادشاہ اس عورت کی آپ بیتی سنتا ہے۔ جب آپ بیتی سنتا ہے، بادشاہ اس نیک خاتون سے کہتا ہے، اے نیک خاتون، میں تیرے لیے ایک کمرہ بنوا دیتا ہوں، تو اس میں جا کر اپنے خدا کی عبادت میں مصروف ہو جا۔ وہ نیک پارسا خاتون اس کمرے میں چلی جاتی ہے، خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اب وہ عورت ایک کمرے میں قید ہے، لیکن اس کے چرچے دنیا میں ہو رہے ہیں۔ وہ عورت خدا کی عبادت میں مصروف ہے، لیکن اس کے چرچے دنیا میں عام ہو رہے ہیں۔ اب مریض آتا اس کے حق میں وہ عورت دعا کرتی، خدا تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا۔ وہ شفا پا کر اس کے دربار سے جاتا۔ اب آلام کے مارے لوگ اس عورت کے دروازے پہ آتے، وہ ان کے حق میں دعا کرتی، خدا تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا۔ لوگ مصیبت کے مارے مصیبت سے نجات پاتے۔ ایک روز جب عورت کا شوہر وقت کا قاضی حج سفر سے واپس آتا ہے، آنے کے بعد بی بی کے بارے میں معلوم کرتا ہے، معلوم پڑتا ہے تیری بی بی نے گناہ کیا تھا، وقت کے قاضی نے اسے سنسار کر دیا۔ گھر کو جاتا ہے، معلوم پڑتا ہے چھوٹا بھائی جس کو قائم مقام قاضی بنایا تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو اور لوگ ہیں جن کے منہوں کو خدا تعالیٰ نے لا علاج امراض میں لاحق فرما دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مقام پہ چلے جاؤ، فلاں مقام پہ اپنے بھائی کو اور ان لوگوں کو لے کر چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے، اگر وہ عورت ان کے حق میں دعا کر دے گی، خدا تعالیٰ انہیں بینائی عطا فرما دے گا، خدا تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے گا۔ اب وقت کا قاضی اپنے نابینا بھائی کو لے کر چلتا ہے، ان دو لوگوں کو لے کر چلتا ہے۔ راستے میں وہ نوجوان ملتا ہے، بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے لو، وہ بھی ساتھ ہو لیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر راستے میں جہاز کا مالک ملتا ہے، بڑے آلام میں مبتلا ہوتا ہے، کہتا ہے ہمیں ساتھ لے لو، اسے بھی ساتھ لیا جاتا ہے۔ جب عورت کے دربار میں پہنچتے ہیں، عورت سے دعا کے لیے کہتے ہیں، عورت ایک قید لگا دیتی ہے، عورت ایک شرط رکھ دیتی ہے کہ تم اپنے گناہوں کا اعلانیہ طور پہ اعتراف کرو، ہم تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ اب وقت وہ نابینا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ایک بھابھی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی، میں اس کی عصمت دری کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ گناہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا کہ اے میرے دیور اللہ سے ڈر، میں نہ مانا، میں نے اس کی بات کو نہ مانا، میں نے اس کو سنسار کیا، خدا تعالیٰ نے میری آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا، خدا تعالیٰ نے مجھے نابینا کر دیا۔ وہ دو لوگ تھے جن کے منہوں کو خدا تعالیٰ نے لا علاج امراض میں لاحق فرما دیا تھا، کہنے لگے کہ وہ عورت بڑی نیک تھی، بڑی پارسا تھی، میں نے اس کے حق میں گواہی دی تھی، اس کے مخالفت میں گواہی دی تھی، اس کے اوپر زنا کا الزام لگایا تھا، خدا تعالیٰ نے ہمارے منہوں کو لا علاج امراض میں مبتلا کر دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اس عورت کی الفت میں گرفتار ہو گیا تھا، میں نے اس سے نفسیاتی خواہش کو ظاہر کیا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا اے نوجوان اللہ سے ڈر، میں ناراض ہو گیا تھا، میں نے اپنے یقین میں اس عورت کا قتل کیا تھا، لیکن دھوکے سے سربان کے بیٹے کا قتل ہو گیا، خدا تعالیٰ نے مجھے بڑے آلام میں مبتلا
مطلع فرما دیا. جہاز کا مالک کہتا ہے کہ میں نے اس کو کنیز اور باندی سمجھ کے خریدا تھا. وہ مجھ سے چلا چلا کے کہہ رہی تھی میں آزاد ہوں, میں حرہ ہوں. میں نے اس کی ایک نہ سنی. میں نے اس سے نفسیاتی خواہش کو ظاہر کیا. اس نے مجھ سے کہا تھا جہاز کے مالک اللہ سے ڈر. میں نے اس کی بات کو نہ سنا. میں نے اس کے اوپر دست دراز کیا. میں نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا. خدا تعالیٰ نے مجھے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا. اب عورت وقت کے قاضی کو اپنے قریب بلاتی ہے اور چہرے سے نقاب کو ہٹاتی ہے. وقت کا قاضی دیکھتا ہے یہ میری بیوی ہے, پکار اٹھتا ہے خدا گواہ ہے میری بیوی پارسا ہے. اس کے بعد وہ عورت ان کے حق میں دعا کرتی ہے, کہتی ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, خدا تعالیٰ تم لوگوں کو شفا عطا فرمائے, خدا تعالیٰ تمہیں تمہارے آلام سے نجات عطا فرمائے. کہنا بتانے کا مقصد یہ کہ جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بھی عطا فرما دیتا ہے. اور جس کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے, خشیت الہی ہوتی ہے, گناہوں سے دور رہتا ہے, خدا تعالیٰ دنیا میں اس کو ممتاز کر دیا کرتا ہے, دنیا میں اس کے چرچے کر دیا کرتا ہے. قرآن کا وہ عورت کمرے میں بند تھی, خدا کی عبادت میں مصروف تھی, دنیا میں اس کے چرچے ہو رہے تھے. قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں گناہوں کا ڈر ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس گناہ کے قریب نہ جائیں, ہم اللہ سے ڈریں. آج ہم زبانی تو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈریں, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن حقیقت میں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. جب گناہ کرتے ہیں, بھائی کا مال ہڑپتے ہیں, بھائی کی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں, لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں, مومن کو ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں, کسی کی بے عزتی کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ ہے, اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اس وقت کیا ہم ڈرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ایک عورت تھی, بڑی نیک پارسا خاتون تھی. ایک روز اس کے دروازے پہ ایک بھکاری آیا, اس کو بھیک دینے لگی. اس کے شوہر نے اس کو دیکھ لیا, اس کے شوہر نے اس کو قسم دی کہ آج کے بعد تو کسی بھکاری کو بھیک نہیں دے گی, تو راہ خدا میں خرچ نہیں کرے گی. عورت نے کہا ٹھیک ہے. ایک روز پھر اس کے دروازے پہ ایک بھکاری آیا, عورت نے اس کو بھیک دی. اس کے شوہر نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اس کے شوہر نے کہا, اس کو قسم یاد دلائی اور پھر کہا اگر تو نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر اپنے رب کی رضا کے لیے آگ میں کود جا. وہ عورت گئی اور سجنے سورنے لگی. اس کا شوہر بڑی حیرت سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے تو یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے محب جب اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے تو اپنی اوسط پر تیار ہو کے جایا کرتا ہے. محب اپنے محبوب سے جب ملنے جاتا ہے نا تو تیار ہو کے جایا کرتا ہے, زیب و زینت کر کے جایا کرتا ہے. آج ہمارے کیا حال ہے؟ وہ آگ میں کودنے جا رہی تھی, تیار ہو رہی تھی, زیب و زینت کر رہی تھی, اپنی اوسط پر زیب و زینت کر رہی تھی. آج ہمارے کیا حالات ہے؟ ہم بھی تو مسجد میں اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں, جیسے اٹھتے ہیں چل دیتے ہیں. ایک آستین کہیں جا رہی ہے, چہرے سے پانی مسجد کے فرش پہ ٹپک رہا ہے, وضو کیا, صحیح سے وضو بھی نہیں ہے ہمارا. ہم مسجد میں اپنے رب سے, اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. ہماری حلیہ کیسی ہے؟ بال بکھرے ہوئے ہیں. وہ عورت تو آگ میں کودنے جا رہی تھی. آج ہم کسی دنیاوی آدمی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں نا, کسی بڑے لوگوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں نا, تو ہمارے آستین کے بٹن بھی بند ہوتے ہیں, ہمارا کالر بٹن بھی بند ہوتا ہے. لیکن جب مسجد میں جاتے ہیں نا تو ہماری ایک آستین اونچی ہے, ایک آستین نیچی ہے نا, ہمارے بال بکھرے ہوئے, لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں, اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. وہ عورت تو آگ میں کودنے جا رہی تھی, اس کے لیے تیار ہو رہی تھی. اس عورت نے نہ جملہ کا نا, جب محب اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو تیار ہو کے جاتا ہے. اس کے بعد وہ تندور میں کود گئی, اس کے شوہر نے تندور کے اوپر ڈھکن لگا دیا. 3
روز کے بعد تندور سے ڈھکن کو ہٹایا، تو دیکھتا کیا ہے کہ وہ عورت آگ پہ بیٹھ کے مسکرا رہی ہے. ایسے ہی موقع پہ حضرت بایزید بستامی نے کہا تھا عارف آگ کے لیے عذاب ہے اور جاہل کے لیے آگ عذاب ہے. اگر جہنم بایزید کو دیکھ لے تو جہنم سرد پڑ جائے. بایزید بستامی نے فرمایا تھا عارف آگ کے لیے عذاب ہے، عارف آگ کے لیے عذاب ہے اور جاہل کے لیے آگ عذاب ہے نا. اچھا ہم کہاں، ہمارے لیے کیا عذاب ہے؟ ہم آگ کے لیے عذاب ہیں یا آگ ہی ہمارے لیے عذاب ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک لوہار ہے، وہ لوہار گرم لوہے کو، بالکل لال تپتے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے پکڑتا ہے، اس کو چلتا نہیں ہے. وہ بزرگ اس نوجوان سے، اس لوہار سے سوال کرتے ہیں کہ اے لوہار ذرا یہ تو بتا، بشریت کا تقاضا ہے کہ جب بشر آگ کو چھوتا ہے تو جل جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ جایا کرتے ہیں، لیکن تو چھوتا ہے جلتا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ لوہار کہتا ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑا نا، تو میرے دروازے پہ میرے پڑوس کی ایک نوجوان عورت آئی، اس نے مجھ سے کھانا مانگا، میں نے اس سے اپنی نفسیاتی خواہش کو ظاہر کیا. اس عورت نے کہا کہ میں بھوکی رہ لوں گی لیکن میں گناہ کے قریب نہ جاؤں گی. کئی روز مسلسل وہ میرے دروازے پہ آتی رہی، میں اس سے اپنی نفسیاتی خواہش کو ظاہر کرتا رہا، وہ واپس جاتی رہی، وہ کہتی رہی کہ میں بھوکی مر جاؤں گی لیکن گناہ کے قریب نہ جاؤں گی. ایک روز وہ عورت میرے دروازے پہ آئی، میں نے اس کے سامنے کھانا دے دیا، کھانا رکھ دیا. اس عورت نے کہا کہ اے نوجوان، اگر تو اپنی نفسیاتی خواہش کے لیے مجھے یہ کھانا دے رہا ہے تو میں بھوکی مر جاؤں گی لیکن گناہ کے قریب نہ جاؤں گی. اس نے کہا کہ نہیں، میں تجھے خدا کی رضا کے لیے دے رہا ہوں. اس عورت نے فوراً اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد دعا کرتی ہے کہ پروردگار عالم، اگر یہ نوجوان اپنی بات میں سچا ہے تو اے پروردگار عالم اسے دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ فرما دے. وہ نوجوان کہتا ہے ان بزرگ سے کہ اے بزرگ، جس روز سے اس عورت نے میرے لیے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم اس نوجوان کو دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ فرما دے، اس دن سے میں دنیا کی آگ سے محفوظ ہو گیا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آخرت کی بھی آگ سے محفوظ ہو جاؤں. بے شک، سبحان اللہ. ہے نا؟ جب بندہ گناہوں سے ڈرتا ہے، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، تو اگر اس کے لیے حق میں دعا کر دی جاتی ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے. وہ آگ کو چھوتا ہے تو جلتا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں عرس کا موقع ہے، حضرت مخدوم بحری علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں معدن المانی میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں. معلوم ہے کیا فرماتے ہیں؟ سوچ غور کرنے والی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن انتقال کر جاتا ہے تو جو کرامن کاتبین ہیں نا، دونوں کندھوں پہ فرشتے ہیں نا، یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، یہ تو اپنی سزا اور جزا کو پہنچ گیا، اے پروردگار عالم تو مجھے حکم دے میں بھی آسمان پہ آ کر تیرے فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر تیری تسبیح و تحلیل بیان فرماؤں. خدا تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ مجھے تمہاری تسبیح و تحلیل کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. وہ فرشتے پوچھتے ہیں اے پروردگار عالم میرے لیے کیا حکم ہے؟ جانتے ہیں میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں، تم میرے اسی بندے مومن کی قبر پر بیٹھ کر میری تسبیح و تحلیل بیان کرو. تمہارا تسبیح و تحلیل بیان کرنا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے. جب بندہ مومن ہوتا ہے تو فرشتے اس کی قبر کے مجاور بن جایا کرتے ہیں. جب بندہ مومن ہوتا ہے تو فرشتے اس کی قبر کے مجاور بن جایا کرتے ہیں. پھر سید صاحب قبلہ موت کے تعلق سے بیان فرما رہے تھے. آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ایک مقام سے گزرے تو دیکھا کہ ایک موٹا تازہ ایک شخص اونٹ چرا رہا تھا. ایک موٹا تازہ اونٹ دوسرے اونٹوں کو کاٹ رہا تھا، دوسرے اونٹوں کو پریشان کر رہا تھا. آج ہوتا ہے نا ہمارے علاقے میں اگر کوئی پیسے والا ہے تو وہ دوسروں کو، جو دبے لچے لوگ ہوتے ہیں، انہیں بہت پریشان کرتا ہے. ایسے ہی وہ اونٹ دوسرے اونٹوں کو، کمزور اونٹوں کو کاٹ رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس اونٹ کا کان پکڑا اور اس کے اونٹ کے کان
اونٹ اتنا لاغر کیوں ہے؟ کہنے لگا ہے حضرت روح اللہ، ایک روز آپ نے اس کے کان میں کہا تھا کہ تجھے بھی موت آنا ہے، اس دن سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور یہ اسی طرح کھڑا رہتا لاغر ہو گیا. جب جانور کو معلوم پڑ گیا نا کہ موت آنی ہے، موت کے بارے میں جانور کو معلوم پڑ گیا تو جانور نے کھانا پینا چھوڑ دیا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اگر جانور کو معلوم پڑ جائے کہ موت آنی ہے، موت کے بارے میں بھی جانور کو بھی معلوم پڑ جائے نا تو تم کو یہ تر و تازہ جانور نہیں ملے، تمہیں فربا جانور کھانے کو نہیں ملے، تمہارے ہاتھ نہیں لگے، ہے نا. تو بہرحال یہ عرس کا موقع ہے، ہمیں تو چاہیے کہ ہم جتنے بھی نیک عمل کر سکتے ہیں نیک عمل کریں اور خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں. اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچا لیں گے تو یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہے نا. یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے تلمیذہ ہیں حضرت محمد فرماتے ہیں ایک روز شیطان نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم ذرا سوچیں کہ ہمارے جو کام ہے نا وہ کس کے والے ہیں، سوچیں ہم. فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک دن رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار عالم تو نے بنی آدم کے لیے عبادت خانے بنائے، گھر بنائے، عبادت خانے بنائے، اے پروردگار میرا گھر کیا کہاں ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے شیطان تیرا گھر حمام ہے. پھر شیطان کہتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے انسان کے لیے مجلس بنائی، تو نے انسان کے لیے مجلس بنائی، اے پروردگار میری مجلس کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے شیطان تیری مجلس بازار ہے. جانتے ہیں بازار میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کو گرایا جاتا ہے، کسی کو اٹھایا جاتا ہے، ان کی بے عزتی ان کی بے عزتی، ان کی تعریف ان کو گرانا، ہے نا. آج یہی سب تو ہو رہا ہے، آج بازاروں میں یہی ہو رہا ہے نا. پھر شیطان کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم تو نے انسان کے لیے حدیث رکھی، یعنی کہ سچی بات، میری حدیث کیا ہے، میری سچی بات کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے دروغ گوئی، جھوٹ، فراڈ. آج ہم سوچیں ہم کس میں مبتلا ہیں، سوچیں ہم دروغ گوئی. شیطان کہتا ہے پروردگار عالم تو نے انسان کے لیے کتابت رکھی، تو نے انسان کے لیے کتابت رکھی، لکھائی، میری کتابت کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے تیری کتاب وشم جانتے ہیں؟ آج اکثر نوجوان ملتے ہیں کہ ہاتھ پہ کچھ گدوائے ہیں، ہاتھ پہ کچھ گدوائے ہیں، پھول بنوائے ہیں، ہے نا. کبھی بہت سے لوگ نوجوان ملتے ہیں 786 لکھوا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت ثواب کا کام کر لیا. ہاں ٹیٹو، ہے نا. پھر شیطان کہتا ہے پروردگار عالم تو نے انسان کے لیے قرت رکھی، میری قرت کیا ہے؟ میری قرت کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے اے شیطان تیری قرت مزامیر ہے، ڈھول تاشا باجا، ہے نا. اللہ ارشاد فرماتا ہے شیطان تیری قرت اشعار ہیں، یہ محبتی اشعار وغیرہ وغیرہ، گانے وغیرہ وغیرہ. پھر شیطان کہتا ہے پروردگار عالم تو نے انسان کے لیے آذان رکھی، انسان کے لیے آذان رکھی، میری آذان کیا ہے؟ میری آذان کیا ہے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے شیطان تیری آذان مزامیر ہے، ڈھول تاشا باجا، سارنگی، موسیقی وغیرہ وغیرہ. آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں نا تو جس گھر میں شادی ہوتی ہے تو وہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ رحمان کی اذان ہو، ہوتا کیا ہے؟ شیطان کی ڈھولک بجتی ہے، ہاں؟ ڈھول تاشا باجا. آج عرس کرتے ہیں ہم تو وہاں جا کے بزرگان دین کے سروں پہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنی اذان مسلمانوں کی اذان دی جائے، ہوتا یہ ہے کہ شیطان کی اذان بجائی جاتی ہے، ڈھول تاشا باجا. ہاں؟ پھر شیطان کہتا ہے پروردگار عالم، اور آج معلوم ہے آج ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں، آج ہمارا عشق رسول جانتے ہیں کیا ہے؟ آج آذان ہوتی رہتی ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، مؤذن پکارتا رہتا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اپنے انگوٹھے چوم کے آنکھوں میں لگا لیں.
اور پھر ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں پہلے ترکی کے لوگ، ترکی کے پہلے کے لوگ، جب اس ترکی کے کسی کوئی بڈھا ہوتا تھا نا، اس سے کوئی پوچھتا تھا تمہاری عمر کتنی ہے، تو جانتے ہیں اگر اس کی عمر 63 سال سے زائد ہو جاتی تھی تو جانتے ہیں وہ سر کو جھکا لیا کرتا تھا اور جھکا کے مایوسی کے عالم میں کہتا تھا کہ میری عمر حد سے بڑھ گئی ہے، میری عمر حد سے بڑھ گئی ہے، یعنی کہ میری عمر مصطفیٰ جان رحمت کی عمر پاک سے تجاوز کر گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے. یہ ان کا عشق رسول تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری عمر مصطفیٰ کی عمر پاک سے زیادہ ہو، وہ چاہتے تھے ہم مصطفیٰ کی عمر پاک سے پہلے دنیا سے چلے جائیں. آج ہم اگر 70-75 ہو گئی بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کا عشق رسول تھا. پھر جانتے ہیں شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، تو نے انسان کے لیے کھانے کی چیز رکھی، میرے کھانے کی کیا چیز ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے شیطان، جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرے کھانے کی چیز ہے، یعنی کہ بغیر بسم اللہ کے جو کھایا جائے وہ تیرے کھانے کی چیز ہے. پھر شیطان کہتا ہے پروردگار عالم، تو نے انسان کے لیے مشروبات رکھے، میرے پینے کی کیا چیز ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے اے شیطان، تیرے پینے کی نشے والی چیز. آج ہمارا نوجوان شراب پیتا ہے، آج ہمارا نوجوان بیئر کو جو کا جوس کہہ کے پیتا ہے. جیسے بچپن میں ہوتا تھا نا کہ وہ سور کو سور نہ کہو، خنزیر کہہ دو، پگ کہہ دو. آج ویسے ہی شراب کو بیئر کہہ دو تو ٹھیک ہے، اور شراب کہو گے تو وہ حرام ہو جائے گی، اور بیئر کہہ دیں گے تو وہ جوس بن جائے گا. آج ہمارے یہاں اس طریقے کی باتیں چل رہی ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو برائی سے بچائے. آپ جانتے ہیں آج مولائے کائنات مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کا دن ہے. مولائے کائنات کے بچپن کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے نا، جناب ابو طالب نے مولائے کائنات سے کہا تھا کہ اے علی، تم مصطفیٰ جان رحمت کے پاس رہو، جو حکم دے تم وہ کرو. ایک روز مولائے کائنات مشکل کشا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت نماز میں سوال جواب کا حکم تھا. مولائے کائنات اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جاتی ہے. اے علی آؤ تم بھی کرو، اے علی آؤ تم بھی کرو. مولائے کائنات سوچنے لگتے ہیں کہ میں اپنے والد جناب ابو طالب سے تو پوچھ لوں. مولائے کائنات 3 قدم چلتے ہیں، چوتھے قدم پہ رک جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں میرے والد ابو طالب نے تو کہا تھا کہ جو محمد عربی کہیں تم وہ کرنا. اب واپس آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. اب جانتے ہیں جو 3 قدم پہ رکے، بہت سے بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ جو تیسرے قدم پہ چوتھے قدم پہ رکے تھے، یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہو مولائے کائنات کے چوتھے خلیفہ ہونے کی. مولائے کائنات کے چوتھے خلیفہ ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہو. آپ جانتے ہیں مولائے کائنات کون ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ بعد الانبیاء افضل البشر بالتحقیق ابو بکر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ اور علی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم نے تو میری جان کے بارے میں سوال کر دیا. تو معلوم یہ پڑا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے محبوب کو ابو بکر کہتے ہیں اور مصطفیٰ کی جان کو علی کہتے ہیں. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام، علماء اہل سنت، زندہ باد. مصطفیٰ کے محبوب کو ابو بکر کہتے ہیں اور مصطفیٰ کی جان کو علی کہتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا علی و منی و انا منہو، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے. علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ، اور علی تمام مومنوں کے دوست ہیں، مددگار ہیں. ہے نا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ علی کے ذکر سے رافضیت بڑھتی ہے.
لوگ کہہ دیتے ہیں, بہت سے لوگ ناسبیت والے لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ علی کے ذکر سے ناسبیت بڑھتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر علی کے ذکر سے ناسبیت بڑھتی ہے تو اپنے شجرے سے علی کا نام ہٹا دو, کہیں شجرہ رافضی نہ ہو جائے. اگر علی کے ذکر سے رافضیت بڑھتی ہے تو اپنے شجرے سے علی کا نام ہٹا دو, کہیں شجرہ رافضی نہ ہو جائے. بغیر علی کے شجرہ متصل نہیں کر پاؤ گے, ہے نا. آج لوگ تمام طریقے کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ علی کا ذکر ربز کو بڑھاتا ہے. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. علی کون ہے؟ علی چوتھے خلیفہ ہیں, داماد پیغمبر ہیں, بطول کے شوہر ہیں. جب جانتے ہیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک مقام تھا, ایک کوٹری تھی, اللہ کے نبی کو جبریل امی اللہ کے حکم سے اس میں لے کر گئے. اس میں ایک سونے کا بکس تھا, اس کے اندر بھی کئی بکس تھے. بہرحال اس میں ایک جبہ رکھا ہوا تھا. اللہ نے جبریل سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل یہ میرے محبوب کو زیبتن کرواؤ. حضرت جبریل نے اللہ کے محبوب کو وہ جبہ مبارکہ زیبتن فرمایا. اس کے بعد اللہ کے نبی جب واپس تشریف لے کر آئے, معراج سے واپس آئے, صبح جب ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, علی کو, تمام صحابہ کے درمیان معراج کا واقعہ بتایا, فرمایا یہ جبہ مجھے خدا نے دیا ہے. تو اس وقت صدیق اکبر کھڑے ہوئے تھے, یا رسول اللہ یہ جبہ مجھے دے دیجئے. اللہ کے نبی نے پوچھا تھا اے صدیق اس جبے سے کیا کرو گے؟ صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ اس سے دنیا میں صدق کو قائم کروں گا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا. فاروق کھڑے ہوئے تھے, کہا یا رسول اللہ یہ جبہ مبارکہ مجھے دے دیجئے. پوچھا تھا اے فاروق اس سے کیا کرو گے؟ کہا تھا یا رسول اللہ اس کو لے کر دنیا میں عدل کو قائم کروں گا. پر منع فرمایا تھا. عثمان کھڑے ہوئے تھے, کہا یا رسول اللہ اس جبہ مبارکہ مجھے دے دیجئے. کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے عثمان کیا کرو گے؟ عثمان نے کہا تھا یا رسول اللہ اس سے دنیا میں حیا کو قائم کروں گا. اس کے بعد مولائک منع فرمایا تھا. مولائک کائنات کھڑے ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے پوچھا تھا اے علی تم کیا کرو گے؟ مولائک کائنات نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اس جبے میں آپ کے امت کے تمام گناہوں کو چھپا لوں گا. علی وہ ہے جو امت کے گناہوں کو چھپا لے. علی وہ ہے جو مصطفیٰ کا جبہ مبارکہ پہن کر اس امت کے گناہوں کو چھپا لے. آج لوگ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر سے ربز بڑھتا ہے. علی کا ذکر تو عبادت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن علی سے محبت کرے گا, مومن علی سے بغض اور عداوت نہیں رکھ سکتا. علی سے پاک ہے. آج علی کے نام سے لوگ چڑھتے ہیں, علی کے نام پر لوگوں کے پیٹوں میں درد ہونے لگتے ہیں. آج اہل بیت کے نام پہ لوگوں کے پیٹوں میں درد ہونے لگتے ہیں. اگر اہل بیت کا کسی نے ذکر کیا آج تو ڈر لگتا ہے کہ اگر اہل بیت کا ذکر کریں گے کہیں رافضیت کو ٹھپا نہ لگا دیا جائے. آج ڈر لگنے لگا ہے. نہیں بولتا ہوں جلدی اہل بیت کے بارے میں, اہل بیت کو موضوع نہیں بنا کر بولتا ہوں, ڈرتا ہوں کہ رافضیت کا ٹھپا لگ جائے گا. آج یہ حالات پیدا کر دیے گئے. ہم تو ہر صحابی والے ہیں, ہم حضرت امیر معاویہ کے بھی ماننے والے ہیں, ہم حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم حضرت امیر معاویہ کو بھی اپنے سر کا تاج بناتے ہیں. ہم ہر صحابی والے ہیں اور اہل بیت والے بھی ہیں. ہم چار یاری بھی ہیں, پنجتنے پاک والے بھی ہیں. ہے نا. لیکن آج ڈر لگتا ہے کہ کہیں علی کا ذکر کیا تو رافضیت کا ٹھپا نہ لگ جائے. لوگ کہتے ہیں علی کے ذکر سے رافضیت بڑھ رہی. میں ایک بات کہوں گا کہ ہاں رافضیت جہلوں میں بڑھ رہی ہے اور ناسبیت پڑھے لکھوں میں بڑھ رہی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, رافضیت جہلوں میں ہے لیکن ناسبیت آپ کو صرف پڑھے لکھوں میں ملے گی, اکثریت ہے نا. بہرحال علی کا ذکر عبادت
مسلک مسلک اعلی حضرت، ہمارا مسلک مسلک اعلی حضرت ہے. اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلی حضرت کا دامن نہ چھوٹے. ہے نا؟ اکثر ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے. مسلک اعلی حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے. بس یہی مسلک ہمارا ہے. اگر اس کو یوں کہہ لیا جائے کہ مسلک اعلی حضرت تو آل محمد کا نعرہ ہے، یہ مسلک یہی مسلک بس یہی مسلک ہمارا ہے. ہمیں جان سے پیارا ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے بس یہی مسلک ہمیں جان سے پیارا ہے. آپ جانتے ہیں مسلک اعلی حضرت یہ بھی ہے کہ صدیق کا پہلا نمبر، فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر. اور ہم ہر صحابی سے محبت کریں گے، ہر صحابی کی عظمت کو اپنے دل میں رکھیں گے. حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کریں گے، حضرت امیر معاویہ کو بھی اپنے سر کا تاج بنائیں گے اور نعرہ حیدری کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری. یا علی، ماشاء استغفر اللہ ربی من